کو جو ہے وہ نازل کرے۔ اسی طرح اس مہینے کی بڑی فضیلت وہ ہے لیلۃ القدر، بڑی فضیلت ہے یاد رکھیں اس مہینے لیلۃ القدر، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو رمضان سے کہا اب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو اہمیت کے قدر اور منزلت اور اہمیت کے اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پایا اس نے تمام خیر اچھائی کو حاصل کیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا اس نے تمام خیر کو چھوڑ دیا، اور ایک بد نصیب اور بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، وہ اس کو نہیں منا پاتا ہے، چھین لی جاتی ہے۔ قرآن نے اسی کی گواہی دی اور کہا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے جو اس رات کو حاصل کر لیا تمام خیر پا لیا، اور جس سے چوک گئی سب چوک گیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ تو اب ہم بد نصیب ہے، بے نصیب ہے یا نصیب والے ہیں، طے کر لیجیے، رمضان آ رہا ہے۔ اور یہ رات یاد رکھیے آخری عشرے کی طاق 5 آڈ نائٹس میں سے ایک ہے، طاق راتوں میں سے ایک ہے، تو یہ 21 رمضان بھی ہو سکتا ہے، مطلب 21 کی رات 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً 27 کے تعلق سے کچھ حدیثیں آتی ہیں کہ 27 ہے، 21 کے تعلق سے آتی ہے 21 ہے، 23 کے تعلق سے بھی آتی ہیں، تو پتہ یہ چلا 5 میں سے کوئی ایک ہے، ورنہ ہے کچھ روایت جس میں 27 کا لفظ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں ایسی جو روایت ہے جس میں مخصوص ہے کہ 27 کو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مخصوص ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بارش ہوئی ہلکی ہلکی رات، مسجد نبوی جو ہے کھجور کے پتے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، اور جہاں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا وہاں وہ مٹی پہ پانی گرا ہوا تھا، وہ رات تھی 21 کی۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جو خاص علامتیں بتائے گی کہ 27 21 23، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رات ہر سال ایک وقت نہیں آتی، اگر ایک سال 27 کو آتی تو اگلے سال 29 ہو سکتا ہے، 29 تو کسی سال 21، کسی سال 23، کسی سال، سمجھ رہا آتی بھی اگر ہے علامت ایک رات میں تو روٹیٹنگ ہے، وہ نیکسٹ ایئر وہ رات پہ نہیں ہوں گی، سمجھ رہا۔ تو لہٰذا ہم کو اس کو تلاش کا، اس لیے بولتے ہیں شب قدر کی تلاش، ڈھونڈنا ہے۔ تو 21 کی رات، 23 کی رات، 25 27 اور 29 میں شب قدر کو تلاش کرنا۔ اور کیسے تلاش کرنا ہے؟ جیسے ہم آج کل تلاش کر رہے ہیں، ہے نا، آخری عشرہ شب قدر کی تلاش، 21 کی رات فلاں بازار میں، 23 کی رات فلاں بازار میں، اور 25 کی رات فلاں خریدی کے اندر، اور 27 کی رات فلاں ہوٹلوں میں، اور 29 کی رات فلاں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل۔ یہ ہماری پلاننگ ہے، میکسیمم جو پلاننگ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، اور پورا سماج، پورا ماحول ہی ہے، پورا حالات ہی ہے۔ اور چونکہ میں عموماً کہتا ہوں ڈپلیکیٹ نائٹس اتنی منا لی تو ریئل نائٹس، حقیقی جب راتیں آتی ہیں نا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی شب برات منا رہا ہے تو کوئی شب معراج منا رہا ہے، اسی کوئی وجود ثابت نہیں کہ اس کو منایا جائے۔ معراج تو ایک واقعہ ہوا، اس کو منانا ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ 15 شعبان کے تعلق سے کہا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی کے لیے۔ لیکن منانا نہیں ہے کہ چلو سیلیبریٹ کرو اس کو۔ اب منانا کیا ہے؟ یہ رات ہے شب قدر، لیکن 5 ہے نا، تو کہاں چکر میں جانا اتنا لمبا، شارٹ کٹ کر کے آ گئے ادھر ہی، کیوں جائیں گے اس کے اندر؟ یہ ہے ریئل نائٹس، جس کو آپ جاگ کے منائیں، ڈھونڈ کر منائیں، تلاش کر کے منائیں، پلان کر کے منائیں، چھٹی لے کر منائیں۔ میرا آفس سے نہیں ہوتا تو چھٹی لیجیے 5 دن، کیا جاتا ہے، لیکن اس کو منائیے، مطلب عبادت کیجیے۔ اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر طلوع آفتاب، مطلب غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب سن سیٹ سے سن رائز تک پورے اس کو رات بولتے ہیں۔ تو کم و بیش آج ہمارے پاس رات 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، کسی جگہ 5 گھنٹے کی ہے، تو آپ کو اس رات کو منانا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بڑی ہے اتنا افضل ہے وہ بھی، جتنی چھوٹی وہ بھی ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ حاصل کر لے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کو منانا ہے، اس کو وہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہم کو اس رات کو منانا ہے، اس کے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت قیام اللیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے
ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دیں گا، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا اس کے۔ قیام اللیل رمضان میں جو اس کو پڑھیں گا اس نیت سے کہ اللہ خالص اپنی نیت کر کے اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر چاہیے، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، پچھلے گناہ معاف۔ کتنی افضل مہینہ ہے کہ صرف رات میں عبادت کرتے پچھلا معاف کروا لینا۔ بہت افضل مہینہ، یاد رکھیں ہر رات، حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ آپ بولیں گے جہنم میں کوئی گیا نہیں، ہاں گیا نہیں، لیکن وہ لوگ جو جہنم میں اعمال کر رہے تھے اس مہینے میں اچھے اعمال کر کے اپنے لیے مغفرت لکھوا لیتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ قیام اللیل وہ رسمی قیام اللیل نہیں، وہ قیام اللیل جو حقیقی ہو، ریئل ہو، جس میں ہم جو ہے رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام اللیل کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ قیام اللیل کا اہتمام بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو لوگ جا کے مسجد میں 1 بجے جا کے کونے میں سو جاتے ہیں، پھر 3-4 بجے جیسی افطار کا سحر کا ٹائم ہوا کہ اٹھ کے وہاں کھانا شروع، یا پھر قیام اللیل میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کھانا بھی مل جاتا اپنے کو۔ یہ سب نہیں، ریئل یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اور اس نیت سے کہ احتساب، یہ اللہ مجھے اس کا اجر تو دیں گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر میں قیام، اس کی بھی الگ فضیلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پورے رمضان میں بھی ہو رہے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان